رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی نشریات رمضان مرحبا، اور آج تیسرا روزہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ مردیہ مومنہ مسلمہ صالحہ راکعہ ساجدہ جناب شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بریین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، اور آج کی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے، کلام قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں قاری حافظ عامر سے کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، یہ تھے حافظ عامر قادری صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے، اور یقیناً یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو ایمان بخشتی ہے، جو دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ اور آج کا دن جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا یوم وصال ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زہرا۔ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، آپ کی جنت
آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دو ہستیاں اس کائنات میں ایسی بھی ہیں جو جنت کے سردار ہیں، کسی کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ کسی سے پوچھو کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار کی جنت بھی کسی کے قدموں کے نیچے ہے، تو اس ہستی کو جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ہم اپنا تیسرا روزہ افطار کریں گے اور ہمارے ساتھ دینی رہنمائی کے لیے موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری ساجد صاحب۔ قبلہ محترم، بہت شکریہ آپ کے اس ٹرانسمیشن میں شرکت کا۔ آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گا کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کیسے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ بہت شکریہ۔ سیدہ طیبہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم جل جلالہ نے خواب میں جنت کی سیر کرائی، اور جب جنت کی سیر کرائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ایک مخصوص پھل کھایا، اور جب پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پھل کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے ہاں اولاد ہوئی۔ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اور حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی شہزادی، علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا جو پھل کھایا، فرمایا حقیقت میں وہ نور تھا، کیا بات ہے، وہ روحانیت تھی۔ تو فرمایا اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت فرمایا اللہ کریم جل جلالہ نے منتقل فرمائی حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادی کہ آپ نے جو جنت کا پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے پھر سیدہ کو کائنات میں بھیج دیا۔ واہ واہ، بہت خوب۔ علامہ صاحب آپ سے دوسرا سوال کرنے کی جسارت کریں گے۔ سیدہ پاک کا، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر سب سے زیادہ کسی کو محبت عورتوں میں سے ہوئی تو وہ سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا کو کیا ہوئی۔ بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کو اپنے والد گرامی، اور والد کون ہیں؟ کائنات کے رحمت للعالمین، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غمگین رہتی۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے قریب آؤ۔ حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا قریب ہوئی، حضور نے کچھ فرمایا، حضرت سیدہ رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ قریب آؤ۔ حضرت سیدہ قریب ہوئی، حضور نے کچھ فرمایا، سیدہ مسکرائی۔ پھر بعد میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے رسول خدا کی لخت جگر، سمجھ میں نہیں آئی، پہلے آپ روئی پھر آپ ہنسی۔ تو حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی، امی جان بات یہ ہے کہ مجھے میرے بابا اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ بس اب وقت قریب آ گیا ہے جدائی کا، تو میں رونے لگی، مگر پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹی فاطمہ گھبراؤ نہ، میرے خاندان میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو وہ تم ملو گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا زیادہ عرصہ حیات نہیں رہی، اور حضور کی جدائی میں ہی
حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، کیا سیدہ پاک کی شان قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے؟ اللہ اکبر، سیدہ کی شان قرآن میں کیوں نہیں؟ قرآن جن کے گھر میں نازل ہوا ان کی شان قرآن میں کیسے نہیں ہوگی؟ بہت خوب، بہت خوب۔ قرآن تو نازل ہی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور علماء نے لکھا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں بھی اللہ نے حضور کی آل کا ذکر کیا ہے اس میں پہلا نمبر سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی اور بھی بیٹیاں ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اگر محبت فرماتے تو بی بی فاطمہ الزہرا سے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات مبارکہ، قرآن کریم سورہ دہر کے اندر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان، واقعہ بڑا طویل ہے، میں بالکل اشارتاً کہ جب حسنین کریمین بیمار ہوئے تو مولا علی شیر خدا نے، سیدہ نے روزے کی منت مانگی۔ جب حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے، روزہ رکھا، شام کا وقت ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، کون کا مسکین، کھانا اس کو سارا اٹھا کے دے دیا، سیدہ نے بھی دے دیا۔ مولا علی نے کہا کہ جاؤ حسن یہ روٹیاں دے کر آؤ کھانا۔ سیدہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، اے میرے سر کے تاج، پتہ نہیں کتنا بھوکا ہے، میرا بھی حصہ اسے دے دو۔ سب نے دے دیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، اور جب 3 دن گزرے، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، فرمایا معاملہ جو ہوا ہے میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ حضور کے آل عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے روزے رکھے، ایک دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا۔ حضور نے فرمایا وہ یتیم مسکین قیدی کوئی اور نہیں تھا، فرشتہ تھا وہ تو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا کہ وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں صرف ایک ہی اس پر بات، سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شان اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ اللہ نے سیدہ کی نیت کا ذکر بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ان کی زندگی تو ہے ہی اعلیٰ، ان کا تو ذکر ہے ہی، مگر جو نیت ہے سیدہ کی، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں بیان فرمایا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب علامہ صاحب، بہت شکریہ۔ یہ تھے علامہ حافظ قاری ساجد مغل قادری صاحب، جو کہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جناب سید آصف علی شاہ صاحب، جو پڑھا کرتے تھے، یہی پڑھا کرتے تھے کہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جب پڑھا کرتے تھے تو یہی پڑھا کرتے تھے کہ سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری۔ جب پڑھا کرتے تھے تو یہی پڑھا کرتے تھے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے۔ انہی کی آواز، وہی انداز، جناب ان کے چھوٹے بھائی چھوٹے شاہ جی جناب سید وقار علی شاہ صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ قبلہ شاہ جی بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا، اور میں آپ کو ان جملوں سے دعوت نعت دوں گا اور کہوں گا، گزارش کروں گا کہ اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیریں کہ چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، انداز آصف علی شاہ میں لب کھول رہا ہوں۔ جناب شاہ جی۔ شر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو
کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اور مجھ کو بس اپنے ہی قدموں میں ہی رکھنا آقا رکھنا آقا یہ سند لے کے میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہ سند لے کے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے چھوٹے شاہ جی جو کہہ رہے تھے کہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا.
آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے شاہ جی جناب سید آصف علی شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے آمین. اور ان کے ساتھ کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب نے ہمیں رمضان عطا کیا اور آج ہم پاکستان بھر میں اپنا تیسرا روزہ افطار کریں گے. ہماری اس ٹرانسمیشن کو یقینی بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بلال گفٹ سینٹر والوں نے، جن کے ہم شکر گزار ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان مرحبا. رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو. اچھا جی، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مرحبا خصوصی ٹرانسمیشن، جو کہ گولڈن بینکویٹ جو کہ شہداد پور کی سب سے خوبصورت لوکیشن ہے ادھر ہو رہی ہے. اور ہم شکر گزار ہیں ایک مرتبہ پھر گولڈن بینکویٹ مینجمنٹ کے کہ جن کے تعاون کی وجہ سے بھی ہم اس ٹرانسمیشن کو یقینی بنا پائے ہیں. ہمارے آج کے مہمان سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہداد پور کی معزز شخصیت جناب انور جمال راجپوت صاحب. محترم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے اس ٹرانسمیشن میں شرکت کا. انور جمال راجپوت صاحب کا میں دو تعارف میں آپ کو کرواتا چلوں. ویسے تعارف تو ان کے بہت سارے ہیں لیکن دو تعارف میں ضروری سمجھتا ہوں. اے بلڈرز جو کہ شہداد پور کے جانے مانے بلڈرز ہیں، ان کے آنر ہیں، اور اس کے علاوہ وارڈ نمبر 9 کے یہ کونسلر بھی ہیں. تو انور صاحب بہت شکریہ آپ کے اس ٹرانسمیشن میں آنے کا. آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ انور جمال راجپوت صاحب رمضان کس طرح گزارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو پہلے تو رمضان کی بہت زیادہ مبارک ہو. انشاءاللہ تعالی رمضان جوش و جذبے کے ساتھ اپنے گھر میں منائیں گے. اور جو بھی ارد گرد کے جو ہمارے پڑوس میں جو حضرات ہیں، غریب غربا ہیں، اور جو محلے میں، ان کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان کے بھی کام آئیں گے. اور اپنے ساتھ میں جو ہمارے افراد ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ساتھ لے کے منائیں گے. اچھا انور صاحب، آپ سے دوسرا سوال میں یہ کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج تیسرا روزہ ہم افطار کرنے جا رہے ہیں. اپنے شہر کی عوام کے لیے اے بلڈرز کے پلیٹ فارم سے انور جمال راجپوت صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اصل میں میرا تعلق ماشاءاللہ سے پراپرٹی سے ہی رہا ہے. والد صاحب ماشاءاللہ سے بڑے بلڈر تھے. ان کا انتقال ہوا ہے 1994 میں، 94 میں انتقال ہوا ہے. انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے اچھی اسکیم لانچ کی ہیں. اور غریبوں کے لیے جو گاؤں میں دیہاتوں میں رہتے تھے ان کو یہاں پر شہداد پور میں لا کے آباد کیا ہے ماشاءاللہ سے. آج ان کے لیے لوگ واقعی کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے ہمیں یہاں پہ بسایا ہے اور اتنی بہترین اسکیم دی ہے. اور اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں بھی انشاءاللہ تعالی شہداد پور کے لیے کچھ بہتر کروں گا. اور شکر ہے خدا کا، جس بینکوٹ میں آپ بیٹھے ہو ماشاءاللہ سے یہ گولڈن ٹاؤن، یہ بھی ماشاءاللہ سے ڈبل اے بلڈر انور جمال نے ہی لانچ کی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، ابھی آپ کی ایک نئی پروجیکٹ اسکیم آنے والی ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. بہت اچھی بات ہے. اصل میں شہداد پور میں پراپرٹی کے حساب سے لوگوں نے ایک ہوا بنا دیا ہے پراپرٹی میں. جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. لوگ کھانے پینے اور اپنی ضروریات زندگی میں ہی اتنے پھنس گئے ہیں، یعنی اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ ابھی پراپرٹی کا تو کوئی سوچنے کے سوال ہی پیدا نہیں ہے. کیونکہ پراپرٹی بہت آسمانوں پہ ہے، زمینوں کے ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اسی وجہ سے والد صاحب کے کام کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ اس پراپرٹی کے کام کو تھوڑا سا بہتر تو شکر ہے خدا کا، شہر میں ساری اسکیمیں بہترین اسکیمیں، گولڈن ٹاؤن، گلشن اقبال، سیٹلائٹ ٹاؤن، مکہ ٹاؤن، کبیر ٹاؤن، ٹوٹل سب سے بہتر اسکیم انور جمال نے لانچ کی ہے ماشاءاللہ سے، اور شہر کو خوبصورت کیا ہے. اسی مد نظر رکھتے ہوئے شکر ہے خدا کا، اللہ پاک نے مجھے تقریباً 15 سے 20 اسکیم میں نے لانچ کر چکا ہوں. اب یہ سوچتا ہوں کہ کیوں نہ کوئی ایسی اسکیم ہو جو غریب عوام کے لیے بھی کام آئے. کیونکہ گلشن اقبال میں ریٹ ابھی 60 لاکھ روپے پلاٹ کا ہے، 40 لاکھ 60 لاکھ. عام غریب آدمی اس کی اپروچ سے تو بہت زیادہ دور ہو گیا ہے پلاٹ، کیونکہ وہ تو اپنے مسائل میں، اپنے ضروریات میں پھنسا ہوا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو گلشن اقبال میں، گولڈن ٹاؤن میں، سیٹلائٹ ٹاؤن میں، جو کبیر ٹاؤن میں جو سہولیات ہیں
وہ کیوں نہیں استعمال کر سکتے غریب عوام، جو میرے دوست یار ہیں، جو غریب غربا، جو محنت کش لوگ ہیں، جو دیہڑی ویجز پہ کمانے والے لوگ ہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ میں ایک ایسی اسکیم بناؤں جس میں امیر، غریب، نچلے طبقے کا لوگ بھی، یعنی کہ ہاری کم سے کم آمدنی والا انسان بھی جو تقریباً 300 روپے کماتا ہے وہ بھی پلاٹ لے سکتا ہے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیونکہ اس میں ایک پلاٹ کی قیمت 25 لاکھ روپے بھی ہے. اسی کالونی میں، اسی ٹف ٹائل، اسی گیٹ، اسی روڈوں پہ، اسی 4 دیواری کے اندر 4,98,000 کا پلاٹ بھی سر میں نے اچھا، رکھا. ماشاءاللہ جی، ایسا ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن کر دکھایا ہے، شکر ہے خدا کا. یہ میں نے جو بورڈ رکھا ہوا ہے پیچھے، اس کا صرف کمنگ سون لگایا ہے میں نے. لوگ بہت زیادہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اسکیم کے لیے ٹی وی میں، یعنی کہ اور بھی بہت زیادہ لانچنگ کے لیے معاملات کرتے ہیں، اوپننگ کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ آپ یہاں پہ شہداد پور والوں سے پوچھیں کہ شکر ہے خدا کا، میری کالونی آنے سے پہلے نقشہ کے پروسیس میں ہوتی ہے تو بک جاتی ہے ماشاءاللہ سے. اچھا جی، سب سے بڑی بات ہے کہ جو ریٹ میرا نکلتا ہے کالونی کا، کم سے کم ریٹ رکھتا ہوں میں. 2 سے 3 مہینے کے اندر تقریباً 4 سے 5 لاکھ لوگ کما لیتے ہیں. ایسے ہی، اور کمانے کی بات تو یہ ہے کہ لوگ بیچتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سہولت ساری ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اسکیم میں، ساری اچھی اسکیم میں، ایسے ہی، ساری ایسے آبادی ہی، کے درمیان اسکیم ہے. ایسے ہی، ایسے ہی. تو میں نے اسی سوچ کو رکھتے ہوئے میں نے یہ کالونی لانچ کی ہے والد صاحب کے نام سے، اچھا جی، کیونکہ والد صاحب کے نام کو لے کر لوگ آج تک مجھے مستویٰ کالونی میں، مدنی کالونی میں، بٹائی نگر میں، یہ والد صاحب کی دور کی 1988 کی، 89 کی، 90 کی، 91، 92، 94 تک کی اسکیم میں والد صاحب نے لانچ کی تھی. اس ٹائم پہ 8,000 کا پلاٹ تھا، 10,000 کا پلاٹ تھا. اس ٹائم وہ نہیں لے سکتے تھے. آج 60 لاکھ کا پلاٹ کیسے لیں گے؟ کیسے لیں گے؟ حقیقت ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایڈوانس لوگوں سے پہلے 5-5 لاکھ لیا جا رہا تھا. یقین کرو گے 15,000 ایڈوانس ہے اس کا، چھوٹے پلاٹ. شہداد پور میں ایسا شہداد ممکن پور ہے؟ میں 15,000 روپے ایڈوانس پہ میں دے رہا ہوں، اچھا 10,000 روپے مانا قسط ہے. اچھا جی، یہاں سے تقریباً 3-4 کلومیٹر دور اسکیم بک رہی ہے 1,000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے. میں آپ کو حیران کر دینے والی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 775 روپے ریٹ رکھا ہے میں نے. واہ بھائی، کیا بات. کمال ہے، کمال ہے، بہت خوب، بہت اور خوب. مزے کی بات ہے کہ جو برابر میں اسکیم میری دیوار کے ساتھ ہیں ان اسکیموں سے تقریباً 50% کم ریٹ ہے میرا، بہت خوب، اور بہت کام ان سے 200 گنا زیادہ ہے. بہت اچھا جی، خوب. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اچھا انور جمال صاحب، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اپنے دیکھنے والوں، سننے والوں، محبت کرنے والوں کو رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ رمضان میں تو ظاہر سی بات ہے عبادت کا مہینہ ہے ماشاءاللہ سے. اللہ پاک ہر مسلمان کو قبول کرے، نماز پڑھے، رمضان میں روزہ رکھے. میں پچھلے رمضان میں اتفاق سے پہلے بھی 4-5 دفعہ رمضان میں نہیں، ایک بار رمضان میں گیا ہوں. 4-5 بار عمرہ حج کیا ہے میں نے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. تو پچھلے رمضان میں کبھی بھی اعتکاف میں تو مسجد میں بھی آنا جانا تو ہے، بہت زیادہ نمازیں وغیرہ پڑھتا ہوں. تو 18ویں روزے کو گیا تھا پچھلے سال میں جی جی، مکے میں. اور جا کے مزے کی بات ہے کہ ایک دن رہا ہوں ہوٹل میں، اگلے دن اعتکاف میں بیٹھ گیا میں. اچھا جی، ہاں جی، خانہ کعبہ میں اعتکاف میں. کبھی زندگی میں نہیں بیٹھا تھا میں اعتکاف میں. فرسٹ ٹائم میں اللہ پاک نے مجھے مکے میں قبول کیا ہے، شکر بہت الحمدللہ. خوب، بہت خوب، الحمدللہ، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد بھی بات بتا دوں آپ کو کہ جیسے ہی میں نے اعتکاف سے عید کے بعد گیا ہوں میں مدینے میں، ماشاءاللہ سے سارے لوازمات جو بھی ہمارے جو دینی اعتبار سے جو بھی تھے وہ پورے کیے. اینڈ میں جب میں وہاں سے ہوٹل سے نکلنے کے لیے ایئرپورٹ پہ، مدینے سے میری واپسی تھی، تو میں وہاں سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو آخری اسلام حضور پاک کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ. اچھا ہم الگ الگ گئے اپنے اپنے، یعنی ایک ایک آدمی اکیلے گیا. اکیلے. ہم 4 لوگ تھے. کوآرڈینیٹر بلاول صاحب کا سراب خان مری بھی میرے ساتھ تھا. اچھا جی، ہم دونوں ساتھی اعتکاف میں مکے میں بیٹھے تھے ماشاءاللہ دونوں. بہت خوب. اور ابھی بھی میں نے پاسپورٹ بھیج چکا ہوں، کیونکہ وہاں پہ دعا مانگ کے آیا تھا میں، اللہ پاک مجھے قبول کر لے. ہر سال مجھے جب تک میری زندگی ہے اعتکاف میں مکے میں یا مدینے میں مجھے بلا لو. آمین، 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 اور آمین. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی میں نے پاسپورٹ بھیج چکا ہوں میں ماشاءاللہ، انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ جب آخری سلام پیش کرنے حضور پاک کے پاس گیا میں، پہلے بھی 4-5 عمرے حج میں نے ماشاءاللہ عمرے کیا، میں حج ایک بار کیا ہے. ہمیشہ میں نے دنیا مانگی ہے. یقین کرو مول صاحب، بڑی بات ہے کہ میں دنیا مانگی ہے، صحت مانگی ہے، والدین کی، زندگی کی،
ان کی جنت کے لیے دعا مانگی ہے. سچی بتا رہا ہوں میں، رمضان کا مہینہ ہے بہت خوب. اللہ کہ میں نے حضور پاک کے روزے پہ ایک دعا مانگی، یا اللہ پاک میری یہ دعا ہے آپ سے کہ اللہ پاک مجھے انسانیت میں قبول کر لو. سبحان اللہ. انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ سائیں بھی، مصطفیٰ بھائی بھی استعمال ہو سکتے ہیں، سائیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک مجھے استعمال کر لے. بہت واجب. یقین کرو یہ صرف دعا مانگی ہے. پہلے بھی میرے آنسو گرتے تھے کیونکہ میں دعا دل سے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، حضور جا کے، حضور پاک کے روزے پہ جا کے 2 آنسو گرے. وائنڈ اپ کی میں نے دعا اپنی آ گیا ہوں. اچھا مزے کی بات ایک اور بتا دوں اس سے پہلے، جب میں مکے میں تھا تو میرے پاس فون آیا تو پہلے میرا ایک سودا چل رہا تھا، وہ سودا ہو نہیں رہا تھا. پیمنٹ اٹھا کے ادھر آ رہا تھا، میں ادھر جا رہا تھا، ادھر آ رہا تھا، نہیں ہوا سودا. میں چلا گیا تھا رمضان میں ماشاءاللہ سے. مکے میں بیٹھ کے میرے پاس فون آیا کہ ایسا ہی آپ کا سودا آپ کر لو فون اور پیمنٹ بھیج دو. میں نے بھیج دی. اچھا مزے کی بات ہے، جو جمال ہے گلشن جمال پیراڈائز ہے، یہ میرا مکے میں بیٹھ کے، مدینے میں بیٹھ کے سودا ہوا ہے، وہیں سے رجسٹری ہوئی ہے میرا یہ نام. سودا مدینے میں مدینے میں ہوا کیا ماشاءاللہ. بات ہے. بہت خوب بہت خوب اللہ پاک نے مجھے قبول کیا ہے. بہت خوب. یہ حقیقت سچی بات بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے اور یہ دل سے کالونی میں کاٹ رہا ہوں. گلشن اقبال میں آپ لے نہیں سکتے پلاٹ. 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کا پلاٹ ہے. اس میں 4 لاکھ 5 لاکھ کا پلاٹ ہے. اگر آپ کو گلشن اقبال جیسی سہولت نہ ملے، آن ایئر بول رہا ہوں میں سب کے سامنے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کام ہوگا، اس سے کم کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی 5 لاکھ والے کالونی میں انشاءاللہ کیوں نہیں لے سکتے غریب آدمی. بہت خوب. ہر آدمی اپنی ذمہ داری اٹھائے گا. ہر آدمی اپنے دکاندار، بھینس والے یا باڑے والے یا جو بھی کاروباری حضرات ہیں، اسٹاکر حضرات ہیں، اگر کوشش کرے گا ایک آدمی سے اتنا فرق پڑ سکتا ہے کہ 1200 پلاٹ ہے اس کے اندر. اللہ پاک نے مجھے قبول کیا ہے. ایک اور بڑی بات تو اللہ پاک نے جو مجھ سے لی ہے مدینے میں، وہ تو ابھی بتا رہا نہیں ہوں میں، ہلکا پھلکا سائیں کو اشارہ کیا ہے میں نے. اشارہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ میں اشارہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے. جلدی سے جلدی یہ کالونی میں اوپننگ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ مجھے اپنی زندگی کا بھی، کسی کو بھی زندگی کا بے پتہ شک نہیں بے ہے. شک بے شک بے شک. اللہ پاک نے میرے والد صاحب کو بھی اٹیک میں ان کا انتقال ہوا. میرے چھوٹے بھائی دو بڑے بھائی، اللہ ان کی بے حساب مغفرت. دو ایک اٹیک میں گئے. ہمارے خاندانی یہ اٹیک کی، دل کی ہارٹ کی پرابلم ہے. تو مجھے 4 اٹیک ہوئے، ایک بار میں نہیں، 4 بار میں ملک صاحب میں ہاسپٹل پہنچا ہوں، آغا خان بھی پہنچا ہوں، NICVD پہنچا ہوں. یعنی کہ 4 بار میں 4 اسٹینڈ، 4 بار آپریشن، اور پھر بھی بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ. الحمدللہ. اس کا مطلب میں نہیں بیٹھا ہوں، اللہ نے کوئی کام لینا ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں سے اللہ پاک انشاءاللہ مجھے ہمت دے. آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں دل سے کالونی لانچ کر رہا ہوں، جمال پیراڈائز. اس میں آپ بغیر سوچے بغیر دیکھے، جو غریب آدمی ہے، جو اگر اس میں امیر آدمی کا وہ سسٹم نہیں ہے، صرف ایک کارڈ پہ ایک پلاٹ ملے گا. صحیح بڑی مزے کی بات ہے کہ میں پلاٹ بانٹ رہا بھی نہیں ہوں، اچھا صرف ایک کارڈ پہ ایک پلاٹ دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. اگر میں اس کو پلاٹ کو آن کر دوں میں تو ایک ہی آئے گا، کوئی بھی لے جائے گا. میرا پارٹنر ہے ونود بھائی، ان کو بھی اللہ پاک نے ابھی صدر بنایا، ہندو پنچایت کا صدر بنایا ماشاءاللہ سے. اس میں بھی جذبہ ہے ایسے ہی کام کرنے کا. بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ ینگ لڑکا ہے، بالکل ایسے ساتھ مل کے ماشاءاللہ سے. بالکل ایسے ہی بالکل. تو یہ کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اچھا آبادی کے درمیان ہے، اچھی اسکیم ہے، اچھا پانی ہے، اچھی سہولت ہے. بغیر سوچے سمجھے اس میں پلاٹ لے لیں. مجھے پتہ ہے کہ اس کے ریٹ کیا ہونے والے ہیں. 50% ریٹ کم میں دے رہا ہوں. یہ آپ رمضان کی برکت کے مہینے سے، حضور پاک کی دعاؤں سے یہ میں آپ لوگوں اور الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اس ٹرانسمیشن کے توسل سے شداد پور والوں کو یہ بات پتہ چل رہا ہے. بہت شکریہ انور جمال صاحب آپ کے اس ٹرانسمیشن میں حصہ بننے کا. ناظرین، اختتام پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز نعت خواں جناب سید وقار علی شاہ صاحب ایک کلام اور پڑھیں. تو جناب سید وقار علی شاہ صاحب. ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، ملکہ کونین
چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ حسن تیرا پہلا لاڈلا حسن تیرا پہلا لاڈلا دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ دوسرا حسین فاطمہ اور تیرے آن سے تیری قسم تیرے آن سے تیری قسم مصطفیٰ نہ بیڑ فاطمہ مصطفیٰ نہ بیڑ فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ نبی دے دل دا چین فاطمہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب سید وقار علی شاہ صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ کہہ رہے تھے کہ تو ہے دل دا چین فاطمہ. الحمدللہ آج ہم اپنا تیسرا روزہ افطار کریں گے. جب آپ روزہ افطار کر رہے ہو تو ہمیں، ہمارے مہمانوں کو، قاری صاحب کو، شاہ جی کو، ہمارے بڑے شاہ جی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے کل نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ. دیکھتے رہیے رمضان مرحبا.